تمام اداروں کو بناتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل ادارہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کروایا۔ اسی لیے آپ مدرسوں کے ساتھ جڑ جائیں، مدرسوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، مدرسوں کے ساتھ مضبوط رشتہ بنائیں۔ اس لیے اصل پہچان اسلام کا علم، اصل معیار اسلام کا علم، اصل جو تعارف کرایا سرکار نے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں خانقاہ کا صوفی بنا کر بھیجا گیا، میں مزکی اور مصفی بنا کر بھیجا گیا، میں مبلغ بنا کر بھیجا گیا، میں داعی بنا کر بھیجا گیا، میں مجاہد بنا کر بھیجا گیا، کچھ نہیں فرمایا، صرف فرمایا انما بعثت معلما، معلم۔ معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ اور مدرسے کی تعلیم اور اس کی پڑھائی بڑی قیمتی چیز ہے۔ دین کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آپ اسکولوں میں پڑھائیے، کالجوں میں پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھائے۔ ہمارے شریعہ نے بے شمار اسکول قائم کیے ہیں پورے بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال میں، آپ حضرات جانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مضبوطی کے ساتھ قائم کریں، بنائیے ادارے، تعلیمی ادارے قائم کیجیے۔ ضرورت ہے اسکولوں کی، ضرورت ہے کالجوں کی، ضرورت ہے میڈیکل کالج کی، ضرورت ہے لا کالج کی، ضرورت ہے انجینئرنگ کالج کی، ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ دیندار ضرور ہے۔ میرے مرشد گرامی مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اس قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے، مگر مسلمان رہ کر تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر اسلام باقی نہ رہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہا، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج مسلم مینجمنٹ اسکول کا حال یہ ہے، غیر مسلم یا مشنری اسکول کو چھوڑ دیجیے، مسلم مینجمنٹ اسکول کا حال یہ ہے کہ ہمارے 10 کے 12 کے بچوں کو کلمہ طیبہ بھی آتا ہے، نماز اور وضو کے فرائض، نماز کے احکام مسائل کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بے دینی جو آئی ہے کہاں سے؟ ہماری اور آپ کی گارجین کی ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دین سکھاتے تھے اور دین سکھانے کی امت کو تعلیم دی۔ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ یہ جو آپ آیت سنتے ہر روز تقریر میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ ارے جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا تھا سرکار سے، یا رسول اللہ جہنم سے بچانے کا کیا مطلب ہے اپنی اولاد کو؟ حضور نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دیا تم اپنی اولاد کو بھی کرنے کا حکم دو، اور جس چیز سے اللہ نے تم کو روکا تم اپنی اولاد کو بھی اس کام کے کرنے سے روکو۔ یہ ہے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا۔ کہ آپ نے اپنی اولاد کو رسومات سے، خرافات سے، بدعات سے اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے روکا اور روکتے ہیں نہیں روکتے۔ ظاہر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ایمان کو مضبوط کریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو کلمہ سکھائیں، ان کو دین سکھائیں، دین کی باتیں سکھائیں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے پھر بعد میں رونا روئیں گے تو ظاہر ہے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی تو بچہ بعد میں سیکھ لے گا، بچہ ہی جو ہوتا ہے سیکھنے کا زمانہ وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ گھر کا آدمی اگر یہودی ہے تو یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی ہے نصرانی بنا دیتا ہے، عیسائی ہے عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی ہے مجوسی بنا دیتا ہے، ہندو ہے ہندو بنا دیتا ہے، آتش پرست بنا دیتا ہے، فاسق و فاجر ہے فاسق و فاجر بنا دیتا ہے۔ گھر کا آدمی متقی ہے پرہیزگار ہے، اسی ماحول میں اس کو ڈال دیتا ہے، تو والدین اس کو ڈھالتے ہیں جس ماحول میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اسلام پر ڈالنا۔ اگر اولاد بگڑی ماں باپ کو نگران بن کے ماں باپ کو پھر قیامت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تم نے اس بچے کو جو فطرت انسانی پر پیدا ہوا تھا، تم نے اس بچے کو جن کا دل دماغ بالکل صاف ستھرا تھا، تم نے اسے بگاڑا اپنے ماحول میں، اس لیے آج اس کی سزا تمہیں بھی دی جائے۔
قرآن نے اسی لیے کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہی مطلب ہے کہ والدین پر قرض امر کا سے اس کا مطلب فرض ہوتا ہے. یعنی فرض ہے تمام انسانوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کو دیندار بنانا. یہ فرض ہے. مکتب کے استاذ کا، مدرسے کے استاذ کا، اسکول کے ٹیچر کا، کالج کے پروفیسر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی اولاد کو دیندار بنائے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ، آپ اپنی اولاد کو تربیت یافتہ بنائیں. آپ پر یہ فرض ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. آپ پر کھلانا فرض نہیں، پہنانا فرض نہیں، لیکن آپ پر دیندار بنانا فرض ہے. مگر آپ تو لاکھ پتی اولاد کو بنانے میں لگ گئے، کروڑ پتی بنانے میں لگ گئے، جس کی عمر 30-40 سال کی عشرت ہے، لیکن جس کی زندگی اور جس کی مدت ہمیشہ ابد الآباد ہے، اور جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی کہ آپ پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بیٹا موبائل مت دیکھو بگڑ جاؤ گا، اور آپ باپ بھی موبائل دیکھ رہے ہیں. آپ موبائل دیکھیں گے، بچہ موبائل نہیں چھوڑے گا. بچہ وہ نہیں کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچہ آپ کے مسلے کے بغل میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو بچہ بھی تسبیح گننے لگ جاتا ہے. آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بچہ سجدے میں جانے لگ جاتا ہے. تو کیا آپ ٹی وی دیکھیں گے، آپ موبائل دیکھیں گے، آپ گالی بولیں گے، آپ ٹی وی سے جھگڑیں گے، آپ فلاں کو گالی گلوچ کریں گے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ کلمہ سیکھے گا یا گالی سیکھے گا؟ آپ جو کریں گے وہی بچہ کرے گا. اس کا دل بالکل سادہ لو ہے. آپ کا بچہ بگڑا، یہ دلیل ہے کہ آپ بگڑے ہوئے ہیں. آپ کا بچہ بن گیا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ بنے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، آپ اپنی اولاد کو بنائیے. یہ اولاد کو بنانے کی ذمہ داری ہم اپنے بھول چکے ہیں. قرآن نے کہا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آپ علیہ السلام سے کہا گیا ان سے پوچھئے کہ ذرا کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا؟ حضرت یعقوب، یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اوپر تک نبی، نیچے بھی نبی، یوسف بھی نبی، نیچے بھی نبی. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا، اے میرے بیٹوں، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ سب نے کہا، بیٹوں نے کہ ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں گے. تب حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا، پھر ان کی روح قبض کی. مرتے وقت بھی آخری وصیت یہ نہیں تھی دیکھو فلاں فلاں زمین لگا ہوا ہے، فلاں بینک میں اتنا پیسہ ہے، فلاں کیا اتنا قرض، جلدی ڈائری لاؤ لکھا دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے. کر یہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد اے میری اولاد ایمان پر قائم رہنا، ایک اللہ پر قائم رہنا. میں تمہیں ایمان پر، وحدانیت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسی وحدانیت پر ایک خدا کے قائم ہو. یہ بتائیے میرے بھائی، اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے حضرت لقمان علیہ السلام پرانے زمانے کے لوگ، وہ زمانے لوگ چلتے. حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی. قرآن نے اس وصیت کو نقل کی. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اے میرے بیٹو، خدا کے ساتھ شریک مت کرنا، شرک بڑا ظلم ہے. کفر مت اختیار کرنا، ارتداد مت اختیار کرنا. آپ نے ان قرآن کی آیات و احادیث سے کیا سمجھا؟ کیا چلنیا کے مسلمانوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائے، ایمان پر قائم رہنے کی وصیت نصیحت کرے، قائم رکھنے کا عہد لے ان سے. آپ دیکھ لیں سارے لوگ عہد لے. کیا آپ اس پر قائم رکھنے کی ایسی کوششیں کر رہے ہیں؟ اے میرے بھائیوں، آج جو ارتداد اختیار کر رہے ہیں اور یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ ہم نے اداروں کے حوالے کو اپنے بچوں کو کر دیا، مگر ہم نے خود اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی اصلاح کا، ان کے دل کو بنانے کا، ان کو مسلمان بنانے کا، ایماندار بنانے کا، پرہیزگار بنانے کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا اور اس کے لیے فکر مند نہیں ہوئی. اسی بنیاد پر میرے بھائی آج جو صورتحال پیدا ہو رہی وہ اسی لیے پیدا ہے. اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کو، بیٹے کو بتائیں میرے بیٹے
ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. تم اس بلال حبشی کی اولاد ہو جس بلال نے تپتے ہوئے ریت پر بھی احد احد کا نعرہ بلند کیا تھا، جنہوں نے عرب کی چلچلاتی دھوپ، تپتے ہوئے ریت، بھاری چٹان سینے پر رکھ دیا تھا. آواز دی گئی اے بلال ایمان سے پھر جاؤ. بلال نے کہا ایمان سے نہیں پھر سکتا، بھاری چٹان سے اور ادھر عرب کی چلچلاتی دھوپ اور ریتیلی سرزمین کا پسینے سے نہیں، جسم سے خون اور لہو نکل رہے تھے اور اس کے ذریعے سے ریت ٹھنڈا ہو گیا اس کے خون سے اور شام ہو گئی. یہی حال 6 مہینے تک کیا جاتا رہا، مگر بلال کے خون نے عرب کے تپتے ہوئے ریت کو تو ٹھنڈا کر دیا، مگر بلال کے ایمان کی حرارت کو ظالموں نے کم نہیں کیا، کم نہیں کر سکتے. بلال احد احد کا نعرہ بلند کر دیا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں کسی اور کو خدا نہیں مان سکتا. آپ اپنے بیٹوں کو بتائیے اے میری بیٹیاں، تم سمیہ کی اولاد ہو، حضرت سمیہ کی اولاد ہو. اس سمیہ کو یاد رکھو جس سمیہ نے ابو جہل نے کہا تھا سمیہ ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ ایک اونٹ میں ایک ٹانگ اور دوسری اونٹ کی ٹانگ سے دوسری ٹانگ باندھ کر ایک اونٹ کو ادھر اور ایک کو ادھر ہٹا دیں گے، تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. عورت ہے، سن سے نازک ہے. شرمگاہ پر ابو جہل نے پرچہ مارا، کہا کہ دیکھو اب بھی سمجھ جاؤ، کہہ دو ایک مرتبہ کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتی، کہہ دو کہ محمد کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن تاریخ شاہد گواہ ہے کہ اس خاتون نے، اس سمیہ نے، تاریخ نے رقم کیا کہ سمیہ نے کہا، للکار کر کہا ایک جان اے ابو جہل، ایک جان کی دھمکی دے رہے ہو؟ اگر 1000 جانیں بھی خدا عطا کرے گا سمیہ کو، اور سمیہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا 1000 جانیں، تو سمیہ 1000 جانیں بھی قربان کر سکتی ہیں، مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیے اے میرے بیٹوں بیٹیوں، ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ ایمان کے پرچے کو ایک ترازو کے ایک پلڑے پر اور 7 زمین و آسمان پر ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو کلبے کا پرچہ جھک جائے گا اور 7 زمین و آسمان وزن کے اعتبار سے ہلکا ہو جائے گا. کلبہ اتنا وزنی چیز ہے. آپ نے کیا بتایا اپنے بچوں کو اس ارتداد کے دور میں؟ اے میرے بیٹو، ایمان کی قیمت اچھی طرح سمجھ لینا. اگر ایمان ہوگا چاہے عذاب جہنم بھگت کر کے صحیح جنت میں ضرور جاؤ گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلتے رہنا پڑے گا. آپ نے اپنی اولاد کے لیے بتایا اے میرے بیٹوں بیٹیوں، یاد رکھنا میری نصیحت کو، بیٹھائیے گھر میں سمجھائیے انہیں. اگر تمہاری عزت چلی جائے چلے جانے دو، اگر تمہاری عظمت چلی جائے چلے جانے دو، طاقت چلی جائے جانے دو، کرسی چلی جائے چلے جانے دو، تمہارے ماں باپ چلے جائیں قربان ہو جائیں قربان ہو جانے دو، اولاد قربان کرنی پڑے قربان کر دو، گھر بار قربان کرنا پڑے قربان کر دو، گھروں پر بڈوزر چل جائیں چل جانے دو، مگر ایمان کا سودا مت کرنا. ایمان سے کبھی بھی سودا مت کرنا. سب کچھ قربان کر دو مگر ایمان کو کبھی قربان مت کرنا. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. اگر آپ اس وضاحت کے ساتھ ایمان کی قیمت کو بتائیں گے، خدا کی قسم وہ جامعہ ملیہ میں پڑھ رہی ہوں گی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں گی، وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں گی، وہ دلی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں گی، چاہے وہ کسی کوچنگ سینٹر سے میں پڑھ رہی ہوں گی، چاہے وہ کسی کالج میں پڑھ رہی ہوں گی، کسی اسکول میں پڑھ رہی ہوں گی، کہیں بھی ہوں گی، وہ سب کچھ تو قربان کر دیں گی. لیکن وہ جانیں گے کہ میرے باپ نے کہا تھا، میری ماں نے بتایا تھا مجھے، ایمان سے قیمتی کوئی سرمایہ نہیں. سب کچھ بیٹا قربان کر دینا، سب کچھ بیٹی قربان کر دینا، مگر ایمان کا سودا نہ کرنا. میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہے اے ظالم ہٹ جاؤ میری راہ سے. میں اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتا. آپ کے بچے یہ کہیں گے مگر جب آپ کے بچوں کے کانوں میں یہ باتیں کبھی سنی ہی نہیں تو کیا جواب پیش کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو اس لائق اور قابل بنا دیں کہ وہ کم از کم مومن ضرور باقی رہے. ایمان کا سودا، ایمان کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان کی رسنی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں ہماری اور آپ سب کی مضبوط ذمہ داری ہے.
بہرحال یہ مدرسہ، یہ ادارہ جہاں آج آپ نے دو بچوں کو آپ نے چادر اڑا کر ان کے لیے ایک فضیلت کا سامان کیا ہے، عظمت کا سامان کیا ہے، یہ ادارے ہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ ادارے ہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، بخاری اور مسلم کی ایک روایت یاد آتی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم بھاری ہوتا ہے 1000 عابد ہوتا ہے، 1000 عبادت گزار ہو، اگر عبادت گزار متقی پرہیزگار تہجد گزار، ایک عالم بھاری ہوتا ہے۔ عالم کی یہ قیمت ہے، علم کی اتنی قیمت ہے۔ آپ اس سے سمجھیے اس بات کو کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، میں جب پڑھ رہا تھا بڑا حیران تھا کہ آخر ایک عالم کی اتنی قیمت، جاہل سے نہیں، وہ جاہل جو عبادت گزار اور متقی پرہیزگار تہجد گزار کیوں نہ ہو، اتنا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا، پھر بات سمجھ میں آئی۔ لکھا ہے کہ عالم اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ایک مسجد کی